مال نے ساتھ تو نہیں جانا، زندگیاں تو ہم ایسے گزار رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایک چیک بک ساتھ لے کے جانی ہے جو منکر نکیر کے نام چیک لکھنا ہے۔ او اللہ کے بندو، مر جانا ہے، یہ اتنا شاندار جسم، حسین و جمیل جسہ اللہ نے جو ہمارا وجود بنایا، کیڑوں مکوڑوں نے کھا جانا ہے، چند مہینوں کے بعد مٹی میں مل جانا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا تھا انسان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے، جب اس کو قبر میں دفنا کے آتے ہیں، سارا کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز وہ علم جو اس نے کسی کو سکھایا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ استاد ہو، ہر آدمی استاد ہے، آپ نے کسی کو کوئی ایک اچھی بات بتا دی، وہ آدمی کام کرنے لگ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدال علی الخیر فلہ اجر کفاعلہ، جو بندہ کسی کو اچھائی پہ لگا دیتا ہے، لگانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا نیکی کا کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ کسی کو آپ نے کوئی اچھی بات بتائی، انسان اس دنیا سے چلا گیا، مگر اس کے کہنے پہ، اس کے سمجھانے پہ، اس کے نمازی بنانے پہ وہ بندہ جب تک یہ نیک کام کرتا رہے گا اللہ اس کو اجر دیتا رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ، زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ نے ایسا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جو جاری ہے۔ ایک تو صدقہ وہ ہے نا، کسی کو راشن لے کے دے دیا، پیسے دے دیے، ایک وہ صدقہ ہے جو جاری و ساری رہتا ہے۔ مسجد بن رہی ہے، آپ نے ایک مرلے قیمت کی جگہ دے دی، اس کے پیسے آپ نے دے دیے، آپ نے اللہ اکبر مسجد بن رہی ہے، اس پہ کوئی 2-4 لاکھ روپیہ دے دیا، کوئی 2-4 بوریاں سیمنٹ کی لے کے دے دی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک اینٹ بھی اگر مسجد میں لگا دی، جب تک مسجد رہے گی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ آپ کا صدقہ جاریہ جاری و ساری رکھے گا۔ آپ نے واٹر کولر لگوا دیا، کسی کو پنکھا لگوا دیا، جب تک وہ چیز چلتی رہے گی لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ قبر میں بھی اس کا آرام، سکون اور اس کا اجر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نیک اولاد، اولاد نیک ہوگی، وہ جو بھی اچھائی کا کام کریں گے اللہ اس کو قبر میں راحت پہنچاتا رہے گا۔ یہ تین چیزیں ساتھ جانی ہیں۔ اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس مال کے پیچھے یہ رشتے توڑ دیتا ہے، سگے بھائیوں تک کو مارنے تک جاتا ہے، اس کی نظر میں ترجیح ہے تو صرف پیسہ ہے، نہ رشتہ، نہ جو ہماری اخلاقیات، نہ دینی اقدار، کوئی چیز سامنے ہے ہی نہیں، پیسہ پیسہ، بس پیسہ مجھے ملے اور وافر مقدار میں ملے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ ساری عمر یہی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مال تو صرف 3 صورتوں میں ہے، ما اکلت فافنیت، اس مال سے جو تم کھا پی لیتے ہو، کھانے کے بعد وہ پیسہ تم نے خرچ کر لیا، او لبست فابلیت، یا تم نے کوئی لباس خریدا اس کو بوسیدہ کر لیا، کپڑے پھینک دیے، او تصدقت فامضیت، یا تیسرا وہ ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنا بھی پیسہ ہے، فہو ذاہب وتارکہ للناس، تو اسے تو تم لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والے، وہ پیسہ تو ہمارا نہیں ہے، وہ تو ورثاء کا ہے۔ میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے، پائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ جائیداد کے حصے کیسے کرنے ہیں۔ اور رزق حرام میں جو سب سے بڑی چیز سود ہے، اس لیے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ سودی معاملات کو اپنی زندگی سے بالکل کوسوں دور کر دیں، اشتباہ بھی ہو جائے، شبہ بھی پڑ جائے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز سود ہے، تو اس کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ بھلے دنیاوی طور پہ بڑے بڑے لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے جی اس کام میں بڑے فائدے ہیں، یہ کام جائز ہے، جو چیز ہمیں شک شبے میں ڈال دے اس سے بچنا، یہ اپنے دین کو بچانے والی بات ہے۔